اللہ کو ایک مانتا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا نبی مانتا ہے. تو صبح سر درس دے رہے تھے مسجد میں کہ ہر لحاظ سے اللہ ہے کہ بعض قومیں تھی انہوں نے کسی نبی کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا, کسی نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہنا. ہم دنیا میں اللہ کو ایک ماننے والے ہیں. اللہ ایک تب رہے گا جب اللہ کے لیے لفظ اللہ استعمال کریں. میں نے ایک جگہ درس دیا, پوچھا اللہ ایک ہے, کرو گا انگلش والا اللہ ایک ہے, اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ. وہ مجھے کہنے لگے سر گاڈ از ون. میں نے کہا دوسری انگلش کرو, اسلام ایک طالب علم ہے, سراسلم ایز اے اسٹوڈنٹ. تیسری انگلش کروائی ہری پور ایک خوبصورت شہر ہے. تو انہوں نے انگلش کی ہری پور ایز اے بیوٹیفل سٹی. میں نے کہا ہری پور کا نام نہیں بدلا, اسلم کا نام نہیں بدلا, میرا نام انگلش میں نہیں بدلتا, آپ کا نہیں بدلتا, اللہ کا کیسے بدلتا؟ گرامر کا قانون ہے, جو آپ کا ذاتی نام ہے نا, 70 کروڑ دنیا میں زبانیں آئے, آپ کا نام نہیں بدلتا. آپ انگلینڈ چلے جائیں, یورپ چلے جائیں, چائنا میں نام وہی رہتا ہے. تو اللہ کا بھی ذاتی نام ہے سب کہیں کیا ہے اللہ کہیں گے تو ایک کیا ہے. گاڈ لفظ کی مؤنث گاڈس, اس کی جمع گاڈز. بڑے ادھر بتوں کو گاڈ کہتے ہیں, ہم پڑھ لے کر اللہ کو کیوں گاڈ کہتے ہیں؟ تو اللہ ایک ہے, کیا انگلش بنے گی. دوسرا ہمارا بنیادی عقیدہ ہے رسالت کا, کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی رسول ہے اور آخری نبی رسول ہے. اب نبی اور رسول کو انگلش میں کیا کہیں گے؟ یہ پورا مارکر ہے چھوٹی سی. اس پرافٹ کو ہم نے دنیا سے مٹانا ہے اور نبی رسول کا لفظ لانا ہے. دیکھو حافظ کو ہم انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ مسلم کو مسلم, قائد اعظم کو, علامہ اقبال کو, سید کو, نبی کو نبی کیوں ہونا چاہیے, رسول کو رسول کیوں ہونا چاہیے. اس پرافٹ ہولی پرافٹ کا لفظ ان قوموں کا ہے جو نبوت کا انکار کرتی تھی. ہم نبی رسول ماننے والی قوم ہیں. ہم نے انگلش میں بھی نبی لانا ہے اور رسول کے لیے آر ایس ڈبل رسول لانا. اور آپ اپنی ٹیکسٹ بک بورڈ دیکھیں, ٹیکسٹ کی جو کتاب ہے اس میں کئی پرافٹ ہوتی ہے. الحمدللہ ہم نے پچھلے سال کچھ سال پہلے میں ادھر آیا تھا, تمام صوبوں میں درست کرا رہے تھے. تو بچوں آپ نے دنیا میں اس پیغام کو پھیلانا. دیکھیں جملہ ہمارا بنے گا, حضرت آدم علیہ السلام از دا فرسٹ نبی. بولے جملہ والا آج ہی ہماری اصلاح ہوگی. پرافٹ انکار کرنے والی قوم ہے جو نبیوں کو جادوگر کہتے تھے, مانے شہر مجنون کاہن, اسی کاہن کی انگلش پرافٹ. یورپ میں بہت خانے کے انچارج کو اور پرافٹ آپ بھی ہیں. اب یوٹیوب پہ آ رہا ہے پرافٹ بجنگر سے, تو ہمارا جملہ تو پھر غلط ہو گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لاسٹ پر. ہمارا جملہ تب درست رہے گا جب ہم کہیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم is the last نبی, is the last رسول, is the last نبی, is the last رسول. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم is the نبی and the رسول for the entire universe. بچوں یورپ میں بڑے اسکول ہیں, چائنا میں بھی ہیں, انگلینڈ میں بھی ہیں, لیکن جنہوں نے حضور کو نبی رسول نہ مانا مرتے ہی دولت میں جائیں گے. پوری کائنات کے لیے اللہ نے پیارے امین کو رسول بنا کر بھیجا. آپ نے نائنتھ میں وہ آیت پڑھی ہے, قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اس کا ترجمہ کو جانتا ہے والا آپ کے نصاب میں ہے, نائنتھ میں اسلام کا. اس آیت کا ترجمہ کو نہیں آتا. قل کہہ دو یا ایھا الناس, اے انسانوں, انی میں رسول اللہ, اللہ کا رسول ہوں, الیکم تمہاری طرف, جمیعا سب کی طرف, پوری کائنات کے لوگوں کی طرح حضور نبی سے. تو بچوں وہ قوم انکار میں پتہ نہیں کیا کہہ کے پرافٹ کہہ کے ڈال دیتی. ہم نے ہر زبان میں نبی رسول کیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم is the نبی and the رسول for the entire universe. اے جملہ بولو ہمارے. For all the peoples, for all the worlds. یہ صحت کا انگلش ترجمہ ہے. We are Muslims. بولو جملہ. We believe in all Anbiya and Rusul. We do not believe any prophet. ہم سمجھے کہ ہم پرافٹ کو ماننے والی قوم نہیں. وہ ادھر یورپ میں بہت پوجنے والی قوم کے پرافٹ ہوتے ہیں. ہم نبیوں رسولوں کو ماننے والی قوم. ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی رسول کہیں گے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی کہیں گے, کیونکہ ہم سارے نبیوں کو ماننے والی قوم. تو اس طرح ارکان اسلام ہمارے کتنے ہیں؟ پہلا رکن کیا ہے؟ کلمہ طیبہ کہہ کے ساتھ کلمہ پڑھتے ہیں عربی میں, محمد رسول اللہ. دیکھیں نا
اب اردو میں بولیں یا انگلش بولیں. اگر انگلش میں پوچھا جائے واٹ از دا فرسٹ پلر آف اسلام, کیا جواب ہوگا؟ کیونکہ عربی انگلش بولتے کہ ہم نے کلمہ عربی میں پڑھنا ہے. اگر کوئی انگلینڈ میں پیدا ہوا, امریکہ میں پیدا ہوا, پردیشی انگلش بولتا ہے, بولے, مرنا اس نے بھی ہے, مرنا بچوں ہم نے بھی ہے. لیکن اگر وہ مر کر جنت میں جانا چاہتا ہے تو اس نے بھی محمد عربی کا عربی میں کلمہ پڑھنا ہے. تو ہم نے بھی قیامت تک دیکھو ہمارا پانی کا فارمولہ کیا ہے. میں انگلش میں پوچھتا ہوں واٹ از دا فارمولہ آف واٹر. اب میں اپنی زبان پنجابی میں پوچھتا ہوں پانی کا کی فارمولہ ہے. میں نے 3 زبانوں میں پوچھا, اپنی جواب ایک دیا. وہ ایک تو درست ہے ہر زبان میں میرے. تو جب پانی کا فارمولہ نہیں بدلتا محمد عربی کا کلمہ کیسے کرے؟ وہ پرائیویٹ اسکولوں والے جب بچے جاتے ہیں, نرسری کے بچے کو انگلش میں پلرز آف اسلام پڑھانا شروع پڑھائے, لیکن اسلام کے پڑھائے. اب اردو ترجمہ کلمہ طیبہ کا کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے رسول ہیں. اب انگلش ٹرانسلیشن پڑھیں گی, there is none worth worship except Allah. There is none worth worship except Allah. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم is the رسول of Allah. ہمارے کلمہ طیبہ کی ٹرانسلیشن میں گاڈ پراورڈ دونوں لفظ نہیں ہونے, کیونکہ ہم گاڈ پراورڈ کو ماننے والی قوم نہیں. ہم کس کو ماننے والی قوم ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کو. اللہ اور اس کے. جب آتے ہوئے آپ صبح والدین سے اجازت لینا, امی جی میں جاما, ابو جی جاما, ماں خوش ہو کر جا پتر اللہ نبی دے والے, اللہ کے اللہ رسول دے والے, پھر کہنا السلام ہو علیکم. ہم تو اللہ رسول کو ماننے والی قوم ہیں, اس لیے ہمارا گاڈ پراورڈ سے کوئی تعلق نہیں. سمجھ آ گئی اتنی بات کی. دیکھو نا, ہمارا ہے یوم الجمعہ. یوم کا معنی بڑا کیا ہوتا ہے؟ شاباش. جمعہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جمع ہونا, اکٹھے ہونا. معنی بڑھتا ہے اکٹھے ہو کر اللہ پاک کی عبادت کرنے کا دن. اب انگلش تو ہونی ہے چاہیے تھی گیدرنگ ڈے, کولیکٹیو ڈے, کراؤڈڈ ڈے. یہ فرائیڈے کہاں سے آ